یہ جنوری کا مہینہ تھا۔ موسیٰ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا گرم گرم چائے پی رہا تھا۔ ٹھنڈ انتہا کی تھی۔ وہ اپنے شیشے سے باہر جھانک رہا تھا اور سڑک پہ لوگوں کا شعور دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ، گاڑیوں کی آوازیں، غریب لوگوں کو، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں تک کا سفر اس نے کس طرح طے کیا۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس کا باپ رکشہ ڈرائیور تھا۔ موسیٰ نے اس منزل تک پہنچتے پہنچتے کتنی قربانیاں دیں۔ آج موسیٰ وہ سب سوچ رہا تھا۔ کیسے اس کا باپ صبح سے شام تک رکشہ چلا کے جب گھر آتا تھا تو پسینے میں بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ بار بار اس کے منہ میں ایک ہی الفاظ ہوتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کچھ پڑھا کے بنانا ہے، وہ میری طرح رکشہ نہیں چلائے گا، وہ یہ غربت کی زندگی نہیں جیے گا۔ وہ موسیٰ کو بار بار سمجھاتا تھا اور موسیٰ بھی دن رات پڑھتا کچھ بننے کے لیے۔ اور آج وہ ایک شاندار وکیل بنا تھا جو ہر کیس جیت جاتا تھا۔ اس کی فیس لاکھوں میں تھی۔ اس کے پاس آج ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت سی زمینیں اس کے نام پہ تھی، لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں یہی سوچ سوچ کے نم رہتی تھیں کہ وہ آج شہر کا سب سے بڑا مشہور بیرسٹر تھا، لیکن یہ کامیابی دیکھنے کے لیے اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ یہی دکھ اس کو بار بار ستاتا۔ وہ ہر جمعے رات کو قبرستان جاتا، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ پھول چڑھاتا، اگربتی جلاتا، سورۃ یاسین پڑھتا، اور پھر ان پیاروں کے بھی جو اس وقتوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ کبھی گھر میں پرابلم ہو جاتی، کبھی چینی کم پڑ جاتی، کبھی آٹا کم پڑ جاتا، کبھی پتی نہیں ہوتی، تو کبھی پھپھو، کبھی خالہ، کبھی پڑوسن، یہ سب جو آگے پیچھے رہتے تھے پڑوسی، یہ ان کی مدد کرتے تھے۔ جب بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ان کو پیسے دیتے، یا ڈاکٹروں کو خود ہی لے آتے گھر میں اور ان کی فیس خود ہی دے دیتے۔ موسیٰ نے غربت کا ایک وقت دیکھا تھا، اس لیے وہ غریبوں کی قدر کرتا تھا۔ حالانکہ اس کے کچھ اصول تھے کہ وہ پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتا تھا، فیس کے بغیر کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا کہ کوئی بالکل ہی لاچار اور غریب ہے، پھر وہ اپنے اصولوں کے خلاف چلا جاتا، جبکہ اس کے سیکرٹری اس کو بار بار سمجھاتا کہ سر یہ آپ کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن موسیٰ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ان کی مدد کر ہی دیتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح موسیٰ ہر جمعرات کو قبرستان جاتا تھا۔ اگربتی، پھول چڑھانا اور یاسین پڑھنا یہ اس کے معمول کا حصہ تھا۔ اس دن اگر کوئی بھی بندہ اس کے پاس آ جائے، کتنا بھی بڑا کیس لے کر آ جائے، کتنے بھی پیسے لگا دے، وہ اس دن کوئی کیس نہیں سنتا تھا، نہ کوئی کیس لڑتا تھا، نہ کوئی کیس لیتا تھا۔ بس وہ دن اس نے اخذ کیا تھا اپنے والدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جس نے اس کی اس منزل پہ پہنچنے کے لیے مدد کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی موسیٰ قبرستان میں پھول چڑھا کے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا۔ مغفرت کی دعا مانگنے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ ایک بوڑھا تھوڑی ہی دور ایک قبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے ہی غصے سے قبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ کے کچھ اصول تھے کہ وہ غلط کو غلط کہتا تھا اور صحیح کو صحیح، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر چاہے امیر سے امیر بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو یا غریب سے غریب بندہ۔ کچھ اصول تھے وہ ان پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا، ضدی تھا۔ اس دفعہ اس نے بوڑھے کو دیکھا قبر پہ بیٹھے ہوئے تو اس کے پاس گیا اور کہا کہ بابا جی آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس وقت ایک تو آپ اس قبر کی تزلیل کر رہے ہیں، پھر آپ کو بھی گناہ ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کو بھی اذیت دے رہے ہیں جس کی قبر پہ آپ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک گناہ ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی بچہ ہوتا تو میں یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں شاید، یا اسے عقل نہیں، لیکن آپ تو بزرگ آدمی ہیں،
بزرگوں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس شخص نے غصے سے موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا اپنا کام کرو، اور پھر قبر کی طرف غصے سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، لیکن موسیٰ نے پھر کہا کہ بوڑھا آدمی ہے، دماغ کھسکا ہوا لگتا ہے، میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، اور پھر وہ اپنے راستے چلا گیا۔ اگلی جمعرات جب دوبارہ آیا تو دیکھا کہ پھر وہی بوڑھا اس قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ موسیٰ ہمیشہ سے سادی شلوار قمیض میں قبرستان میں آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا بیرسٹر ہے۔ سادگی اس کے خون میں تھی، سادہ کپڑے پہنتا تھا، محلے میں بھی سادے طریقے سے گھومتا تھا، کوئی بندہ پہچان نہیں پاتا تھا اس کے کپڑے دیکھ کے کہ وہ ایک بہت مشہور بیرسٹر ہے۔ زیادہ تر وہ پیدل چلتا تھا۔ آج بھی جب وہ قبرستان میں دعا مانگنے آیا تو پھر اس بوڑھے کو دیکھا، اور اس کے دل میں ایک احساس سا ہوا کہ میں اس بوڑھے سے بات کروں، آخر یہ کیوں قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کس بات پہ غصہ ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے اس کو دکھ دیا ہو زندگی میں، اور اب یہ اس سے بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ زندگی میں تو شاید کچھ نہ کر پایا ہو۔ اب اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کو برا بھرا کہہ کے اور اس کی قبر پہ وزن ڈال کے اس کے ساتھ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی سوچا کہ میں اس کو ایک دفعہ سمجھاؤں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ہی دکھ دے رہے ہو، اس کو دکھ نہیں دے رہے۔ یہ سب سوچتا ہوا موسیٰ پھر سے اس بوڑھے کی طرف گیا اور کہا کہ بزرگوں، میری بات کا برا مت ماننا، لیکن اگر آپ کو اس قبر والے پہ غصہ ہے تو آپ اپنے آپ کو ہی دکھ دے رہے ہو، وہ تو چلا گیا دنیا سے جس پہ آپ غصے میں ہیں، تو آپ کیوں اپنے آپ کو گنہگار کرتے ہو؟ بوڑھے نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا یہ شخص گنہگار نہیں ہے؟ وہ سارے شخص گنہگار نہیں ہیں؟ موسیٰ حیران ہوا اور اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا کہ کس کو کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ ایک امام مسجد کھڑے تھے اور کچھ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آئے تھے وہ کھڑے تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر سے اس نے اپنا سر جھٹکا اور کہا کہ تم موسیٰ ہونا، بیرسٹر ہونا، تم کا کیس لڑو گے؟ موسیٰ حیران ہوا، کیونکہ موسیٰ ہمیشہ سے ایک سادی شلوار قمیض میں قبرستان کی طرف آتا تھا اور اس نے کبھی اس بوڑھے کو دیکھا نہیں تھا۔ موسیٰ یہ سن کے حیران ہو گیا کہ اس بوڑھے کو کیسے پتہ چلا کہ میں بیرسٹر ہوں، اور کہا کہ اپنا کام کرو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں، جاؤ جاؤ، نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر سے اس قبر کی طرف گھودنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ پھر سے مڑا اور اپنے گھر کی طرف چلنا شروع ہو گیا، اور کشمکش میں تھا کہ اس کو کس طرح پتا۔ پھر سوچا کہ میرے کسی کلائنٹ نے شاید اس کو بتا دیا ہو۔ پھر سوچا کہ اس نے مجھے ایسے کیوں کہا کہ کیا تم میرا کیس لڑو گے، میرے لیے کیس لڑو گے؟ اب یہ الفاظ کا مطلب تھا کہ جس کے خلاف کیس لڑنا ہے وہ بندہ یعنی زندہ ہے، یعنی کہ وہ شخص جو مرا ہے یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ اس بندے کی بات کر رہا ہے جو شخص زندہ ہے، اس کے لیے کیس لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ چیز کشمکش میں تھی۔ پھر سوچا کہ یار میں کیوں اس بوڑھے کے چکر میں پڑوں۔ اس کے بعد وہ 2 ہفتے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ جب شہر سے واپس آیا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آدھے سے زیادہ شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، موسیٰ کو زکام بھی تھا اور بخار بھی، لیکن پھر بھی موسیٰ نے ہمت نہیں آ رہی، سوچا کہ میں اپنے والدین کی قبر پہ پھول چڑھا دوں اور فاتح پڑھ دوں، کیونکہ یہ معمور کا حصہ تھا اور وہ پہلے ہی 2 ہفتے باہر رہ کر آیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے قبرستان چلا گیا۔ قبرستان گیا تو قبریں بیٹھی ہوئی تھیں، قبریں ڈھسی ہوئی تھیں، اور اس کا پاؤں بار بار آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مٹی کے اندر گھس جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ قبر کے پاس پہنچا، فاتح پڑھی، تو مڑ کے دیکھا پھر سے وہی بوڑھا اس قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ قبر ڈھسی ہوئی تھی اور بوڑھا بے یار و مددگار
بیٹھا ہے جیسے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور گھور رہا ہے اس قبر کو غصے سے۔ اب موسیٰ کا دماغ میں بار بار وہی سوال کہ کیا چاہتا ہے، اتنی بارش، طوفانی بارش ہو رہی ہے، نہ بندہ نہ بندے کے ذات، چلو میں تو کچھ بھی ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھنے آیا ہوں، لیکن یہ کس غصے میں بیٹھا ہے، اس کو کیوں، کس بات میں غصہ ہے؟ اور یہ سوچتا ہوا دوبارہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ بزرگوں، آج بھی، آج کے دن بھی، اتنی بارش میں، اتنی ٹھنڈ میں، ایک ہلکا سا وائٹ کرتا پہن کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا جسم کتنا بھیگ رہا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ بڑا غصے میں تھا، موسیٰ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ موسیٰ نے پھر سے کہا بزرگوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے لہجے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، میں بڑوں کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ میرے والد کی جگہ پر ہیں، آخر ایسی کیا بات ہوئی، ایسا کیا ہے آپ کے دل میں، ایسا کیا غم ہے، کیا رنج ہے، وہ مجھے بتائیں۔ آپ کی پریشان شکل دیکھ کے مجھے چین نہیں آتا، میں آپ کے لیے لڑوں گا، کیا کیس ہے مجھے بتائیں۔ کہتا ہے کیس اگر تجھے دوں گا تو کچھ شرطیں رکھوں گا۔ بولا بتائیں کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ بولا ایک تو یہ کہ میں ہیئرنگ پہ نہیں آؤں گا، میری ہیئرنگ پہ تو جایا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ کیس کو میری طرف سے تو لڑے گا، مدعی تو ہوگا، ہر جگہ پہ تو جائے گا، اور میں پیسے تجھے کیس لڑنے کے بعد دوں گا، مجھے تو ڈسٹرب نہیں کرے گا، مجھے کورٹ پہ گھسیٹے گا نہیں، میں کورٹ میں نہیں آنا چاہتا، اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا وہاں کسی کو بھی، بتا تو کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا یہ تو ممکن نہیں، کورٹ میں تو آنا پڑے گا۔ اس بوڑھے نے دوبارہ سے اپنا منہ موڑ لیا اور اس قبر کی طرف غصے سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں قبر وہاں سے آنا چاہتے، کیوں اس قبر کو گھڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں آ رہے میرے ساتھ؟ آپ ایک کام کریں۔ موسیٰ نے اپنے جیب سے کارڈ نکالا، کہا کہ یہ کارڈ لیں، میرے آفس میں آئیں، میرے ساتھ بیٹھے آرام سے چائے پیتے ہوئے، میں آپ کو تفصیل سے آپ کا پورا کیس سننا چاہتا ہوں، آخر چکر کیا ہے، سین کیا ہوا، سارا مسئلہ کیا ہے، سارا آپ مجھے تفصیلاً بتائیں، پھر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور موسیٰ کے کپڑوں پہ وہ کارڈ دے مارا، کہا تو اتنا بڑا وکیل بن گیا لیکن آج بھی تو کسی کام کا نہیں۔ موسیٰ کو بڑا غصہ آیا اور موسیٰ نے انگلش میں بڑبڑاتے ہوئے کہا بلڈی اولڈ مین، اسٹوپڈ اولڈ مین، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں اس کے پیچھے پڑا ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بوڑھ کے موسیٰ مڑا ہے اور 2 قدم آگے بڑھا ہے تو موسیٰ کا پاؤں ایک قبر کے اندر دھس گیا گھٹنے تک، جیسے موسیٰ کے پاؤں کو کسی نے پکڑ لیا ہو، کسی جانور نے اس کے گھٹنے تک پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ موسیٰ نے بڑی کوشش کی لیکن پاؤں نکل نہیں رہا تھا۔ موسیٰ زور زور سے چلایا، چیخا، گورکن بھاگتا ہوا آیا 2-3 لوگوں کے ساتھ اور بڑی مشکل سے موسیٰ کو اس میں سے نکالا، اور موسیٰ کا پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا کیونکہ پرانی ہڈیوں کے ساتھ اس کا پاؤں جم گیا تھا اور کافی نیچے تک چلا گیا تھا، جانے کتنے مردہ دفن تھے اس قبر کے اندر جہاں موسیٰ کا پاؤں دھس گیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ اپنے گھر تک آیا، ڈاکٹر کو بلایا، علاج کروایا۔ موسیٰ کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور درد شدت سے تھا، درد کی شدت ختم نہیں ہو رہی تھی، 2-3 دن گزر چکے تھے اور درد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں پورا ہفتہ گزر گیا اور جمعرات آ گئی۔ اب بدھ کے دن موسیٰ نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو، پورا ہفتے سے وہ بوڑھا اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، وہ اتر نہیں رہا تھا۔ موسیٰ کچھ بھی سوچتا، کسی اور کلائنٹ کے بارے میں سوچتا تو وہی بوڑھا بار بار اس کے دماغ میں گھومتا۔ موسیٰ نے آخر سوچ ہی لیا کہ میں اس بوڑھے کا کیس لڑوں گا۔ یہ بدھ کی رات جب سوچا تو سارا درد اس کے پاؤں سے ختم ہو گیا اور وہ اس رات بہت ہی اچھی نیند سویا۔ جب اگلے دن اٹھا تو دیکھا کہ بالکل پاؤں کا درد صحیح ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا، پٹیاں ہٹائیں اور دیکھا بالکل پاؤں صحت مند۔ مغرب کا وقت ہوا تو وہ پھر سے قبرستان گیا اور
آج اس کی نیت اس بوڑھے سے بات کرنے کی تھی، دیکھا تو وہ پھر سے وہیں بیٹھا ہے، وہ غصے سے اسی قبر کو گھور رہا ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ پہلی دفعہ موسیٰ نے دیکھا تھا۔ موسیٰ کو یہ سب دیکھ کے اور پریشانی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کہ بزرگوں، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے لاسٹ ٹائم برا بھلا کہا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا کیسے؟ اس نے ایک جگہ کا نام بتایا اور کہا کہ ایک شخص کی موت ہوئی ہے، دردناک موت ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے اس کا، جس کو لوگوں نے مل کے ایسی موت بنا دیا جیسے وہ طبعی موت سے مرا ہے، لیکن وہ طبعی موت سے نہیں مرا ہے۔ اس نے کہا وہ شخص آپ کا دوست ہے، آپ کا بیٹا تھا، آپ کا جاننے والا تھا۔ کہا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، باقی انکوائری کرنا تمہارا کام ہے، کس بات کے بیرسٹر ہو؟ سوال پہ سوال کرتا اور پھر غصے سے قبر کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بزرگوں، باقی کام میرا ہے، میں کام اپنا جانتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ اور بہت ذہین وکیل تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا اور پھر اپنے سورس سے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ ایک شخص جس کی موت ہوئی ہے اس کا نام ہے احمد خان، ایک بہت بڑا رئیس جو مر گیا ہے اور جس کا تھوڑے ہی دن پہلے جنازہ ہوا ہے۔ اور پھر پتہ لگا کہ اس کا بھائی اور اس کے کچھ بھتیجے اس کی موت میں شامل ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ طبعی موت مرا ہے، لیکن انکوائری کے مطابق پتہ چلا تھا کہ اس کو زہریلا انجیکشن دیا گیا تھا جو اسی کی اپنی بھتیجی نے اس کو دیا تھا۔ لیکن اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت چاہیے تھے اور وہ ثبوتوں پہ دن رات کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے معلوم کیا کہ احمد آخر کیوں اور کس لیے، کن حالات میں ان لوگوں کی جال میں پھنسا۔ تو اس نے اس کے قریبی دوستوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو اس کا ایک پرانا ملازم ملا جو کام چھوڑ کے اب جا چکا تھا اپنے گاؤں میں۔ وہ اس کے گاؤں تک پہنچا اور وہاں سے اس ملازم سے ملاقات ہوئی اور پھر اس نے سارا حال احوال بیان کیا۔ اس نے کہا میں اپنے گاؤں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا، میری بیٹی کی شادی تھی، صاحب نے مجھے ایک اچھی رقم دی تھی اور میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا۔ صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بخار، موسمی بخار ہونا، زکام ہونا یہ تو ایک معمولی بات تھی، ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا جس میں ان کی موت ہو جاتی۔ تو موسیٰ نے رپورٹ پڑھ کے سنائی کہ خان صاحب جو مرے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کی کڈنیاں فیلئر ہو گئی تھی اور جگر کام کرنا بند ہو گیا تھا، اس کے بعد دل کام کرنا بند ہو گیا۔ وہ بہت لمبے عرصے سے بیمار تھے۔ اس کے غلام نے بتایا کہ یہ سب چیزیں ایسا تھی نہیں، خادم کے مطابق وہ بالکل صحت مند تھے۔ جب میں ان کو چھوڑ کے گیا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے اور ہمیشہ صحت مند تھے اور دوائیوں کو کوئی استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو شوگر بھی نہیں تھی۔ ہاں البتہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو تھی ایک ٹرسٹ کے نام کر دی تھی، اور ان لوگوں کی نظر تھی کہ شاید یہ بوڑھا مر جائے گا اور ہم لوگوں کو یہ جائیداد مل جائیں گی، کیونکہ خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بیوی بچوں سے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ اور خان صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے ایک وصیت بنائیں گے اور وہ سارا پیسہ، ساری دولت، سارے بنگلے، ساری فیکٹریاں ایک ٹرسٹ کے نام کر دیں گے، اور یہ سب ان کے بھائی اور ان کے بھتیجوں کو برداشت نہیں تھا۔ صاحب انہی لوگوں نے مارا ہے میرے صاحب کو، لیکن میں تو خود بھاگ کے یہاں آ گیا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ کرتا تو وہ مجھے بھی مار دیتے، اس لیے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ چھٹی کر اور دوبارہ یہاں پہ نظر نہیں آنا ورنہ تجھے مروا دیں گے۔ بہرحال اس سے ثبوت لیا، پھر کہا کہ تم کتنے دن بعد شادی سے لوٹے؟ کہتا جب مجھے خبر ملی کہ صاحب مرے ہیں میں اسی شام کو لوٹا تو پتہ لگا کہ صاحب کو دفنا بھی دیا گیا ہے۔ یعنی اتنی جلدی صاحب کو دفنا دیا گیا۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں صاحب، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ بندے کا پوسٹ مارٹم بھی کر سکتے تھے، ان لوگوں نے وہ بھی نہیں کیا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے لیے۔ اب
موسیٰ نے خود اپیل کی. جب موسیٰ نے اپیل کی تو موسیٰ کو خود سے فون آنا شروع ہو گئے اس کے بھتیجوں کے اور دھمکیوں کے کہ ہمارا تایا مرا ہے, ہمیں تکلیف نہیں ہے, تجھے کس بات کی تکلیف ہے. اور اس طرح کے بدماشوں کی دھمکیاں. اور پھر وہ جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے رپورٹ بنائی تھی تو وہ اسی کی بھتیجی تھی. اس نے 3-4 ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ لایا اور موسیٰ کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس صاف صاف رپورٹ ہے, 3-4 ڈاکٹر کی رپورٹ ہے اور اس کے مطابق ان کی طبیعت خراب تھی اور کڈنی فیل تھی اور یہ سب کچھ. لیکن پھر بھی موسیٰ اپنے موقف سے نہیں ہلا. اس نے کہا نہیں. آخر موسیٰ نے کچھ بھی کر کے کورٹ سے اپروول حاصل کر لی اور پوسٹ مارٹم کا کام شروع کرنے کے لیے وہ اس قبرستان میں پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ وہ قبرستان وہی تھا جہاں پہ اس کے والدین دفن تھے. اور اس سے بھی زیادہ اس کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب قبر جو کھودی جا رہی تھی وہ تھی جہاں پہ وہ بوڑھا بیٹھا کرتا تھا. وہ کافی دیر سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھا کیوں نہیں نظر آ رہا, تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ دیکھ میں نے تیرے لیے کام کیا ہے یار, اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور میں ان کو سزا بھی دلا دوں گا. لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ وہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کرے, اس بندے کو دکھائے اور وہ بندہ اپنی آنکھ سے دیکھے کہ کام ہو رہا ہے. وہ جو تو بارش میں بیٹھا ہوتا تھا اور گرمی میں بیٹھا ہوتا تھا اور تو پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا, وہ سب نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے اس بوڑھے کے. اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بوڑھا ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تسلی کر لے اس بات کی کہ اس کے لیے اس کے حق میں کوئی لڑ رہا ہے. اب یہ شخص کون تھا وہ جانتا نہیں تھا. اس کا دوست تھا, یار تھا, بیٹا تھا, جس کی قبر پہ وہ بیٹھا کرتا تھا. لیکن موسیٰ کو حیرت کے جھٹکے تب لگے جب وہ مردہ باہر آیا اور اس کی شکل سلامت تھی. جب موسیٰ نے اس کی شکل دیکھی تو پھر موسیٰ کے سارے انکشاف دور ہو گئے کہ وہ بوڑھا وہی شخص تھا جو قبر پہ بیٹھا کرتا تھا. وہ اس کی روح تھی جو موسیٰ سے مخاطب ہوتی تھی اور موسیٰ کو بار بار بولتی تھی, موسیٰ پہ غصہ کرتی تھی. آج موسیٰ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت زہریلی انجیکشن سے ہوئی تھی اور سب لوگوں کو سزا بھی موسیٰ نے دلوا دی. موسیٰ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا, کیونکہ ہر چیز انسان کے دماغ کے شعور میں وہ رکھتا تھا, اپنے دماغ کی کسوٹی میں اس کو جھنجھوڑتا تھا ان چیزوں کو. لیکن یہ اس کی کسوٹی سے الگ ہوا تھا. وہ جتنا بھی سوچے اس کی عقل نہیں مانتی تھی کہ ایک روح اس سے منتخب تھی, ایک روح اس سے ہم کلام تھی, جو ایک روح تھی جو اس سے باتیں کر رہی تھی, ایک روح تھی جو اپنا کیس اس کے پاس لے کر آئی تھی. یعنی آج اس نے سائنس کو, تعلیمات کو, ہر چیز کو دھتکار دیا تھا کہ یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. جب اللہ کسی سے اپنا کام کروانا چاہے تو کوئی بھی راہ آخر کچھ بھی کروا سکتا ہے. جو عقل نہیں مانتی, عقل دھنگ رہ جاتی ہے. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازہ کھولا تو احمد خان کا وہ خاص آدمی تھا, وہ خنسامہ, وہ خادم جو اس کی ہمیشہ سے خدمت کرتا تھا. اس نے کہا کہ صاحب 3 دن سے صاحب میرے خواب میں آ رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر ایک کبڈ ہے, اس کے اندر ایک خصوصی کمرہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. جب میں نے وہ کمرہ کھول کے دیکھا تو اس کمرے کے اندر ایک ٹیچی پڑا تھا اور اس کے اندر کچھ پیپر تھے جو صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو دے دیں. 3 دن سے صاحب میرے خواب میں آ رہے ہیں اور میں مجبور ہو کے یہ ان کے گھر میں گیا اور یہ بیگ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. جب دیکھا تو وہ 4 لاکھ روپے تھے اور اس کے ساتھ کچھ پیپر اور کچھ ڈاکومنٹس تھے جس میں لکھا تھا کہ یہ موسیٰ ٹرسٹ کو میری ساری جائیداد جا رہی ہے. پھر اسے سمجھ میں آیا کہ وہ ٹرسٹ جو تھی وہ میری ہی ٹرسٹ تھی جس کو وہ دینا چاہ رہے تھے اپنے سارے پیسے, کیونکہ موسیٰ اپنے ٹرسٹ میں غریب بچوں کو پالتا تھا, ان کی تربیت کرتا تھا, بیوہ لڑکیوں کا سہارا دیتا تھا, جوان لڑکیوں کی شادیاں کرواتا تھا, بیماروں کی عیادت کرتا تھا. اور یہ ٹرسٹ بہت مشہور ٹرسٹ تھا پاکستان کا.
اور وہ شخص احمد خان اس پہ بہت ٹرسٹ کرتا تھا، اس لیے اس نے وہ ساری جائیداد موسیٰ کے نام کر دی. لیکن موسیٰ نے وہ 4 لاکھ جو کیس لڑنے کے لیے اس شخص نے موسیٰ کے نام کیے تھے، وہ بھی اس ٹرسٹ کے نام کر دیے اور انہیں اپنے ٹرسٹ میں جمع کروا دیا. فرینڈس، اللہ جب بھی چاہے، جس سے بھی چاہے، جیسے بھی چاہے کام لے سکتا ہے. جہاں پہ عقل دھنگ پڑ جاتی ہے وہاں پہ اللہ کے احکامات کام کرتے ہیں. کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوگا تو اس کا بدلہ کون لے گا، یا ہماری کوئی زمین کھا جائے گا، جائیداد کھا جائے گا، یا بیمانی کر جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ اس کو چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. میں نے میری پرسنل لائف میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے چیٹ کیا، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. میرے سامنے سب کچھ ہوا یہ. تو آپ اس چیز پہ ٹرسٹ رکھیں، یقین رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم یا زیادتی کی ہے تو اللہ اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے کسی نہ کسی حالت میں. اس کو بھی احساس دلاتا ہے کہ تو نے غلطی کی تھی، اور آپ کو بھی سکون پہنچاتا ہے. اسی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی وحید کو اجازت دیں. اگر میری کہانی پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. چلیں اپنے بھائی وحید کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.